ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے اور ہمارے آج کے پروگرام کے خصوصی مہمان ہیں جناب خالد مقبول صدیقی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ہیں، وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے ناظرین کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے ساتھیوں کے سپرد جو ہے بڑا مشکل کام ہے، دشوار کام ہے، پیچیدہ کام ہے. وہ کام یہ ہے کہ متحدہ کو متحد کیسے رکھا جائے. اور اس سے بھی جو ایک بڑا سوال ہے کہ جو ایک زمانے میں شہری سندھ میں خصوصاً کراچی میں متحدہ کی ڈومیننس جس طرح کی ہوا کرتی تھی اور اس کی جو ساکھ ہوا کرتی تھی، کیا یہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو بحال کر سکیں؟ اب خالد صاحب جو آپ کے کرم فرما ہیں، جو آپ کو بہت لوگ چاہتے ہیں، ان کا کہنا ہے یہ کہ دونوں کام جو ہیں بہت مشکل ہیں آپ کے لیے، متحدہ کو متحد رکھنا بھی اور اس کی ساکھ کا یہاں بھی. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ موضوعی یعنی کہ سبجیکٹو مسائل ہیں آپ کے، اور کچھ معروضی یعنی کہ آبجیکٹو مسائل ہیں. اب اگر ہم موضوعی کی بات کریں کہ جناب پارٹی میں دراڑ پڑ چکی ہے، دراڑ نہیں، ایک نہیں بلکہ کئی دراڑیں ہیں. پہلی مرتبہ جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں نا بغیر الطاف حسین، مائنس الطاف حسین آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک مرکزیت جس طرح کی ہوا کرتی تھی وہ پارٹی میں نہیں، جو کہ سبجیکٹو پرابلمز ہیں آپ کے. آبجیکٹو یقیناً ڈیموگرافکس اس پورے شہری سندھ کی تبدیل ہو رہی ہیں، سینسس کا کچھ اور رزلٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، جو الیکشن کی باؤنڈریز ہوا کرتی تھیں آپ کے کانسٹیٹوئنسیز وہ تبدیل ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے پلیئرز آ گئے ہیں اس پورے اس کے اندر، کراچی کی سیاست میں، سندھ کی سیاست میں. اور پھر پیغام، جو آپ لوگوں کا پیغام ایک زمانے میں بڑا اپیل کرتا تھا لیٹ 80s میں، 90s میں، کیا آج بھی وہ اتنا مؤثر ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ ان تمام مشکلات کو رکھتے ہوئے آپ کس طرح سے اپنی پارٹی کو متحد بھی رکھیں گے اور اس کو دوبارہ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ ساکھ کو بحال کرنا. جی دیکھیے، میرا خیال ہے زیادہ مشکل فیصلہ تو اس وقت ہوا جب یہ سیاسی جماعت بنائی گئی اور الیکشنوں میں گئے. وہ تو طرز سیاست آسان وہ ہوتا کہ پاکستان میں جو مروجہ سیاست تھی نا اسی طرح کی سیاست کر لیتے تو شاید آسان راستہ ہوتا. اس میں آپ سوچتے کہ دیکھیں پاکستان میں آج جمہوریت ہے، ماشاءاللہ جمہوریت ہے، تسلسل بھی نظر آ رہا. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں اس جمہوریت سے کہیں زیادہ پرانا ایک اور نظام بھی ہے جسے ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں. تو جو کہ موروثی سیاست کا باعث بنتی رہی ہے. تو شاید ہمارا وہی طرز سیاست جو کہ ہم نے مشکل راستہ اختیار کیا، یعنی کہ کراچی میں ہمیں ووٹ پڑنے تھے. سب کو پتہ ہے نا کہ 87 میں 30 نومبر کو جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اس سے 3 مہینے پہلے ہم سب نے مل کے پوری ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا کہ انتخابی سیاست میں نہیں جائیں گے، یہ ڈسٹریکٹ کر دے گی ہمیں. اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید جی ایس ایم کا ماڈل اس لحاظ سے کامیاب ہے کہ سندھ کی سیاست کے رخ کا تعین وہ کرتی ہے، پیپلز پارٹی اس کو چلاتی ہے. لیکن 3 مہینے میں ہمیں اندازہ ہو گیا جب ہمارے خلاف ایک آپریشن شروع ہوا کہ کسی طرح ہمیں بلدیاتی الیکشن سے دور رکھا جائے جہاں کہ ہم جانا بھی نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد ہمیں لگا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. تھوڑی بات طویل ہو گئی میری، لیکن 87 میں بغیر تیاری کے ہم الیکشن میں گئے اور سویپ کر لیا. کراچی، حیدرآباد سے صرف 2 شہروں سے. دیکھیے اس کے بعد سارے تجزیہ نگار یہ بات لکھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں سے جیتے گی. لیکن ایم کیو ایم کے پاس 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کے پاس سیاسی تجربہ نہیں ہے، اور دوسرا وسائل نہیں ہے. میری گناہگار آنکھوں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ وہ ہماری جو گلیاں تھیں جہاں پر ہماری موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں کھڑی رہتی تھیں، کراچی سے تعلق رکھنے والے وہ کیونکہ سندھ کے سیاسی شہری علاقوں سے لڑنا تھا نا، وہ ایسے بڑے بڑے سرمایہ دار وہ بدھ گرا دیا آپ لوگوں نے. نہیں، وہ آگے ایم کیو ایم میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور بہت سارے ایسے سیاسی پیشہ ور سیاستدان، وہ تو تاریخ کا حصہ ہوا. نہیں بات سن، اسی میں جواب ہے کہ وہ بھی آ گئے جن کی سیاسی عمریں ہمارے اس وقت کے لیڈروں کی طبعی عمروں سے زیادہ تھیں. دونوں مسئلے حل ہو گئے نا. اس کے باوجود ایم کیو ایم نے، یعنی آپ کو وسائل کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، تجربے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس کے باوجود ایم کیو ایم نے اپنے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے کارکنوں کو جو اسمبلیوں میں بھیجا ہے، یہ مشکل راستہ تھا. اس کے بعد جو الزامات لگنے تھے نا وہ نہ لگتے تو شاید ہمیں اپنے اوپر شبہ ہوتا. دیکھیے میں ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار کہا جاتا ہے، دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے. آپ نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ امیج کا مسئلہ ہے. بتائیے کیا امیج کا مسئلہ ہے؟ کیا پاناما میں نام نکلے ہمارے؟ کسی ایم کیو ایم کے آپ کے امیج کا مسئلہ ذرا دوسرا ہے نا. وہ آ جاتا ہے کہ جی تشدد پہ آ جاتا ہے، ہڑتالوں پر آ جاتا ہے، قتل و غارت گری پر آ جاتا ہے. تو یہ تو ایک جو الزامات رہے اور ہماری گناہگار آنکھوں نے بہت سارے مناظر دیکھے بھی شہر میں. آپ بھی اس کے گواہ ہیں، ہم بھی گواہ ہیں. مطلب ہے دیکھیے ایک تو نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہہ دیا ہے
کہ کسی ملزم کو نا مجرم کی طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ تو مبینہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہمیشہ, لیکن یہ بھی ایک جو ہمارا پرابلم یہی ہوا سیاست کہ اس بڑھتی ہوئی آزاد جو صحافت تھی, یعنی کہ جو ہمارا میڈیا بڑا ہوا, اس کے بعد یہ ہماری اصل لڑائی تو اپنے پرسپشن کے ساتھ شروع ہو گئی. میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے, پاناما میں نام آیا ہے, کوئی ہم نے بینک سے قرضے لے کے معاف کروا لیے ہیں, کوئی میں نے ایم پی اے رہنے کی بنیاد پر پاناما میں نام یقیناً نہیں آیا, لیکن دیکھیں وہ الزامات لگے, بھتہ خوری کا الزام لگا, اب اور آئیے آپ کی قیادت نے اس کا اعتراف بھی کیا, ٹھیک ہے نا. مطلب الطاف حسین صاحب خود اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ میری پارٹی کی چائنا کٹنگ کے اوپر بھی بات کی, اس پر بھی بات کی کہ میرے خیال ہے آپ مجھے ایک سربراہ کی حیثیت سے میرے خیال ہے موقع دیں گے, آپ کی بہت ساری باتیں گزر نہ جائیں نا. جی آتے ہیں بھتے کے اوپر. دیکھیے ایم کیو ایم تو شروع سے یہ کہتی ہے کہ وہ, اور فخر سے کہتی ہے کہ وہ چندہ لے کے چلتی ہے نا. میرے بھائی چندے اور بھتے میں رویے کا فرق ہوتا ہوگا نا, ایک رویہ غلط ہو جائے تو بھتہ ہے یہ. لیکن اگر یہ پالیسی ہوتی تو زیادہ آسان کام یہ تھا کہ جگہ جگہ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یا ایسے سینیٹر بنا دیے ایم کیو ایم نے جن کو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جانتی بھی نہیں تھی. یار پاکستان کی سیاست کی جمعہ بازار پہ لگا دیتے نا ان کو, تو یہ 20-30 کروڑ میں بک جاتی. آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ زیادہ آسان طریقہ پیسہ جمع کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ضمیر بیچ دیتے. کیا ٹیٹیاں لگا کر نکال کر اپنے وہ لوگ جو ہمیں ووٹ بھی دے رہے ہیں, مشکل وقت میں پناہ بھی دیتے ہیں, انہی کو ٹی ٹی دکھا کے پیسے جمع کرتے. آسان راستہ تھا بینکوں سے. میں جب وزیر تھا, وفاقی وزیر تھا, آج سے 20 سال پہلے بھی تھا, میری پارٹی کہتی ہے یار وزیر بنا دیا, 20 کروڑ روپے بینک سے قرضہ لو, 15 ہمیں دو, 5 اپنے پاس رکھو. تو یہ آسان طریقہ تھا نا. اچھا اس میں دونوں چیزیں, اصل بحث یہی ہے. دیکھیں اصل بحث یہ, اس کو کیجئے, جو وہاں سے پیسے نہیں لے رہا نا, پاکستان کو نہیں لوٹ رہا, تو آپ کو دوبارہ سے ریویو کرنا کا پڑے گا کہ وہ لوٹ بھی رہا تھا, لوٹ نہیں رہا تھا. یہ بدماشی. دیکھیں نا, میں کہوں گا ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. چلے میں جاتا ہوں کہ پورٹ اینڈ شپنگ کے جو آپ کے منسٹر تھے, وہ تو آپ کے پارٹی کے خود جو رہنما ہیں, ہم سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, بڑا الزام لگا کرتا تھا. بہت سارے وہ ہیں, مطلب ہم ڈیٹیلز میں, میرے خیال میں میرا جو ایمبٹ انٹرویو کا, میں اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ جو پہلا پورشن ہے اس پہ بات کریں. جو میرا وہ, میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو آپ کو جو متحد رکھنا پارٹی کو, اور اس کا یہاں کا جو وہ ہے کہ دوبارہ سے جو پولیٹیکل ڈومیننس, بہت اہم بات ٹھیک ہے نا. یہ میں پہلے اس پر آؤں گا, اس پر بھی آؤں گا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ, اور جو میں نے آپ کو گنوائے تھے کہ جو آپ کے سبجیکٹو پرابلمز ہیں کہ پارٹی متحد نہیں ہے, بہت دراڑیں پڑ چکی ہیں, اور آبجیکٹو پرابلمز ہیں آپ کی. پہلی بات تو کیا آپ دوبارہ, آپ کو امید ہے کہ جو پارٹی 90 میں ہوتی تھی وہ جو آ کر اتنے ہی ڈومیننس اس کی 2020-21-22 میں ہو سکے گی؟ آپ کو لگ رہا ہوگا میں, آپ سوال جو کر رہے ہیں میں جواب مختلف دے رہا ہوں, کیونکہ جواب مجھ سے مختلف ہی ملنے ہیں. پہلی بات تو یہ ڈومیننس تو بدماشی کہلاتی تھی, تو لوگوں کو کیوں خواہش ہے کہ ہم وہ ڈومیننس دوبارہ آئے؟ خواہش نہیں ہے, سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے خود کہا وہ ڈومیننس تھی نا ایم کیو ایم کی شہر میں, اور آنی ہے. دیکھیے پارٹی کی دوبارہ آئے گی انشاءاللہ. پارٹی کی تقسیم کا تاثر, تقسیم کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کے دو حصے ہیں. اگر آپ دیکھیں پارٹی کے کارکنان کے تقسیم ہوئے بڑی تعداد میں, جواب نو. چہروں کی تقسیم سے اب سیاست کو اتنا میچور ہو جانا چاہیے کہ جماعتوں کی تقسیم نہ کہلائی جائے, پہلی بات. دوسری بات کہ ووٹ بینک تقسیم ہوا ہے, آپ موجودہ الیکشن کی بنیاد پہ تو کہہ سکتے ہیں. میں نے لفظ استعمال کیا تھا دڑاڑ کا, اس میں سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, آپ کے لوگ نکلے ہیں اس میں سے, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں تقسیم توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں بھی ابھی کھڑا ہو جاؤں کہ میں اپنی الگ جماعت بنا لوں, لیکن بگڑنے والا کچھ نہیں ہے. میں ایک شروع میں یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو ووٹ بینک میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے, لیکن جو تقسیم کا تاثر آ گیا ہے, اس سے منصوبہ سازوں کو آسانی ہو جائے گی ایم کیو ایم کو ہرانے میں. میرے نزدیک خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے میری. دیکھیں 95% کارکنان میرے ساتھ نہیں کھڑے, ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے, اسی پرچم کے ساتھ کھڑے, اسی ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے جو 1984 میں بنی تھی. پہلی بات. ہم میں سے کئی لوگ اور بھی پارٹی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پارٹی کی تقسیم نہیں ہے, یہ دراڑ کہہ لیں آپ کو, دراڑ توڑ پھوڑ ہے, کچھ لوگ چلے گئے. اور اگر کل آنے والے وقتوں میں ہم نے ہی پاکستان کی سیاست کو اتنا میچور کر دیا کہ لوگوں کی اس طرح چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, آپ کا رویہ, نظریہ, طریقہ, طرز سیاست اگر وہی ہے تو آپ متحد ہیں. دوسرا ووٹ بینک کا معاملہ ہے, تو ہمارا اپنا, ہم گئے میں کورٹ میں یہ کہنے اور بتانے کہ ہاں اس دفعہ پولنگ بالکل میرا خیال ہے ٹرانسپیرنٹ ہوئی تھی, لیکن الیکشن کے 2 مرحلے ہوتے ہیں, ایک میں پولنگ ہوتی ہے, اس میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے. کاؤنٹنگ نہیں ہوئی اس دفعہ سندھ کے شہری علاقوں میں,
اس لیے آپ کو نتیجے مختلف لگ رہے ہیں. ووٹرز نے میری خوش فہمی یہ ہے اور اس تک غلط فہمی ہو کہ ابھی تک وہ اس کے پاس. خیر یہ بات تو آپ لوگ 8-9 مہینے سے کہہ رہے ہیں, متواتر کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس پہ لوگوں کا وہ بھی ہے. اس سے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جڑا ہوا سوال ہے کہ ایم کیو ایم کی جو شناخت رہی ہے اب تک, وہ ہے اس کا جارحانہ رویہ, اور اس کی جو اساس ہے اس کی لسانی سیاست پہ رہی. گو کہ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ ملٹا ایتھنک پارٹی بنائے, لیکن پھر آپ لوٹ کر اپنے اس کی طرف چلے جایا کرتے تھے نا. لیکن اب جو ہم بقول وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے, جی بڑے اب تو نفاست نفیس لوگ ہیں اور بڑا نفیس طریقے سے کام کرتے ہیں, تو یہ جو تبدیلی ہے یہ بھی تاریخ کا جبر ہے. یہ گفتگو بھی تاریخ کا جبر ہے کہ تو یہ جو وہ جو لہجے کی گرج چمک تھی آپ لوگوں کے, کہاں گئی, کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہے؟ آج بھی کھڑے ہو کے بڑی وہی بات کر رہے ہیں, اسی گرج اور چمک سے بات کر رہے ہیں. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم کو کمزور ہو جانا چاہیے تھا, اور وہ نسبتاً ہو بھی گئی ہو, لیکن کیونکہ ابھی بھی ہوئی تو ہے اتنا تو آپ ہوئی ہے. آپ کے پروگرام کی مدت بھی نہیں کہ اس میں انٹلیکچوئل ڈیبیٹ میں چلا جاؤں کہ کس کو کہتے ہیں. ایک پیریڈ آ گیا ہے جس میں ایم کیو ایم کو اپنی پیس کو بھی سلو کر دینا چاہیے, اور آہستہ آہستہ اگر ٹوٹ پھوٹ کا کوئی عمل ہو گیا ہے اس کو جوڑ لینا چاہیے, کیونکہ لوگ سارے ساتھ ہیں. منانا نہیں کسی کو, کارکنان کی لیڈرشپ بھی نیچے سے نکلتی رہی ہے. ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ آج یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں لیڈرشپ کا کرائسس بھی نہیں ہوگا, ناموں کا ہو سکتا ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں لیڈرشپ کرائسس ہے. تو مجھے ایسی خوشگمانی ہے کہ شاید ایم کیو ایم ایک ایسی جانب بڑھ رہی ہے جس سے اگر اس میں وہ ارتقاء کے مراحل آ رہے ہیں جس سے پاکستان کی پوری سیاست کو میچور ہونے کا موقع مل سکتا ہے اگر اس کو دیکھے. وہ یہ ہے کہ جب ضرورت تھی, میں نے آپ سے کہا نا کہ جن حالات کو اب ایم کیو ایم کی پیداوار کہتے ہیں, ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار تھی. وہ حالات تھی گرج چمک والے, تو اسی طرح سے آواز اٹھائی گئی ہے کیونکہ شہری علاقے تھے, بہت منظم تھے. ایکچولی جو آپ کی طریقے سے آپ میں نظم و ضبط آ گیا, نہیں اوور ڈسپلن آپ کہہ لیں, اس سے لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا. ہم خطرناک لوگ کبھی بھی نہیں رہے. اچھا چلیں, یہ ایک جو آپ کے میں وہ کہوں گا نا, جو ناقدین ہیں وہ غالباً اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے, اور جو ظاہر چاہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بے ضرر اچھی جماعت ہے, اور یہ ایک وہ بحث ہے کہ ایک اینڈلیس ہم اس پہ جا سکتے ہیں. ایک اور جو تحریک انصاف ہے وہ آپ کی پہلی اتحادی نہیں ہے, اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں آپ خود ممبر رہے, آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تھا ایک بڑا قریبی اتحادی, مشرف صاحب کے ساتھ بہت ہی قریبی اتحادی, ہم نے دیکھا کہ جب بھی آغاز محبت ہوتا ہے آپ کا کسی اور جماعت کے ساتھ, تو اسی قسم کے بیانات آتے ہیں, دونوں طرف سے بڑی نئی خواہشات کے طرح وہ اظہار کیا جاتا ہے, آنا بھی چاہیے. لیکن جو انجام محبت ہوتا ہے وہ بڑا مطلب ہے کہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد, پی ایم ایل این کے ساتھ, تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آغاز محبت ہے اسی طرح ہوا جس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا دیگر قوتوں کے ساتھ. اس بار آپ کو انجام محبت جو ہے وہ کیا ایسے وہی ہو گیا؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہے, بلکہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے ہیں. یہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور ان کا لب و لہجہ جو ہے اپوزیشن جیسا ہوتا ہے. میرے لیے بہت کہا گیا جب میں وزیر تھا, کیا وزیر ہے یہ حکومت اپوزیشن لیڈر ہے؟ تو یہ نہیں رہا ہے. حکومت میں شامل ہوئے ہیں ان شہری علاقوں کے مسائل کو سامنے لے کے, وہ حل ہوں گے. کل پرسوں ہوا ہے ایک, اس میں سے ایک مطالبہ جو ہے اس میں میری وزارت کا فیصلہ تھوڑی ہونا تھا, اس میں فیصلہ ہونا تھا کہ ایک شہر جو پاکستان بنتے وقت تیسرا بڑا شہر تھا اور غالباً 50 سال تک تیسرا بڑا شہر رہا, اس کو 70-72 سال بعد یونیورسٹی مل رہی ہے. ابھی بھی ہمارا تو ذائقہ منہ کا کڑوا ہی ہونا چاہیے کہ 70 سال ضائع کر کے اس شہر کو ملی ایک یونیورسٹی جو ابھی بھی صرف ارادے اور وعدے تک ہی ہے نا. تو میرا خیال ہے میرا لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے, اس تلخ کو جارحانہ رویہ کہا جائے گا کہ 70 سال بعد میں, لیکن اب تو مل گئی ہے, مل تو گئی ہے. میرے کتنے ہی لوگ ہیں جن کا مستقبل 70 سال میں تاریخ ہوا ہے, کیونکہ وہاں پر یونیورسٹی نہیں تھی. مجھے کہہ دینا چاہیے کہ انصاف یہ ہے جس میں کہ آپ سب کو ساتھ دینا چاہیے کہ چلو کسی اور شہر کا نام نہیں لیتا ہوں, سینسٹیویٹی کریٹ ہو جائے گی. اسلام آباد کی آبادی دیکھ لیں, وہاں کے وسائل دیکھ لیں, وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے, کتنا خرچ کرتا ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنی یونیورسٹی ہے, کتنی آبادی ہے, کتنے اسپتال ہیں. جی خالد مقبول صدیقی صاحب, ذرا میں خطا کلامی کروں گا ناظرین, کیونکہ ہمیں یہاں پر لینا ہے ایک وقفہ. یقیناً وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو پوچھیں گے خالد صاحب سے کہ جو 70-72 برس کی دیر ہوئی ایک حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام میں, اس کی وجہ کیا تھی. ہم سنتے رہے ایم کیو ایم کی جانب سے کہ جناب تعصب ہے, کہ واقعی تعصب تھا یا کوئی اور وجہ بھی تھی. لیکن ایک اور سوال اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ تلخی یقیناً لہجوں میں پیدا ہوتی ہے جب بہت سارے مسئلے حل نہیں ہوتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے
دیکھا کہ متحدہ نے بہت سارے جو کہتے ہیں نا ایشوز کو اٹھایا، لیکن اس پر اس مؤثر انداز پہ کیمپین نہیں کی جو میرے خیال میں جو ان ایشوز کا متقاضی تھا وہ اس طرح کے. تو ہم بات کریں گے اس پہ وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب محترم خالد مقبول صدیقی صاحب، کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. وقفے سے پہلے کچھ حیدرآباد یونیورسٹی کی بات ہوئی، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور سوال جو میں نے کیا تھا آپ سے وہ یہ کہ ہر مرتبہ آپ کا جو ہے اتحاد جب کسی پارٹی کے ساتھ ہوا تو بڑی مطلب ہے اس کے اچھی باتیں ہوئیں. اسی طرح جو میں نے کہا نا کہ آغاز محبت بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن انجام میں جو محبت ہے وہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ تلخیوں کے ساتھ ہوا. پیپلز پارٹی، PMLN، اب PTI کے ساتھ آپ نے سفر شروع کیا. اچھی خواہشات ہیں آپ کی طرف سے بھی اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی. کیا یقین ہے آپ کو، کیوں یقین ہے کہ پرانا والا جو وہ ہے مطلب تجربہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا؟ PTI کی طرف سے زیادہ آپ کو خوشگمانیاں کیوں ہیں؟ جی میرا نہیں خیال کہ ایسے خوشگمانی ہے، مستقل بات کر رہے ہیں، ہمیں ان کے بھی مسائل پتہ ہے اور امید رکھی. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں بہت امید ہے، یقین کم ہے، لیکن اب یقین بڑھتا چلا جائے گا جو فیصلے ہوں گے. دیکھیے یہ بات پہلے پہ میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جب حکومت بنانے کی ضرورت پڑی تو ان کو ہماری ان 15 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی ضرورت تھی. تو اس وقت پاکستان ہم سے پہلے یعنی MQM سے پہلے سیاست اربن اور رورل ایریاز کی تھی. یہاں پہ مذہبی جماعتیں تھیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی تھی. تو یہ تبدیلی آئی تھی سندھ کے شہری علاقوں میں کہ ایک نئی جماعت آ کے کھڑی ہو گئی تھی. ہمارے اندیشے مکمل طور پہ تھے کہ یہ کیونکہ جاگیرداروں کی جماعت ہے، کلاس ہی الگ ہے اور ہم مڈل کلاس کی لیڈرشپ لے کے آئیں، چل نہیں پائیں گے. لیکن اتمام حجت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں نے آزمایا نہیں، ہمیشہ اندرون سندھ کی جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہیں کیا. ہم نے کیا تھا. اندیشے ہمارے جو غالب آئے، ہمیں خطرہ تھا، وہی ہوا کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے مطالبے کو انہوں نے منظور کیا تھا، ہم تو وفاق میں ایک بھی MNA ہم نے ایک بھی وزارت نہیں مانگی تھی. ہم نے کہا تھا یہ ایشوز ہیں، اس کو دیکھیے گا، جس میں کوٹا سسٹم بھی تھا اور محصول مشرقی پاکستان کی واپسی بھی تھی. اس طرح کے بہت سارے ایشوز تھے. جب نہیں ہوئے، ہم الیکشن جیت کے آتے کیوں ہیں؟ جو اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے آتے ہیں وہی ہمارے مطالبے بنتے ہیں. جب نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے حکومت میں بیٹھا رہنا. یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت سارے ایشوز رکھے، اس میں یقیناً لوکل باڈیز کے امپاورمنٹ کا ایک ایشو ہے. آپ نے اور بھی تذکرہ کیا کہ جناب مطلب ہے ان ایشوز کو ہم نے رکھا کہ جو شہری علاقوں کو کنسرن کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وزارتیں لے کر کئی مرتبہ MQM جو ہے وہ تسلی سے بیٹھ گئی اور ان ایشوز کے اوپر آپ لوگ معمولی باتوں پہ شہر کو بند کرا دیا کرتے تھے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو جینون اربن ایشوز ہیں اس پر آپ نے کبھی شہر بند کرایا ہو. آپ نے کبھی کہتے ہیں کہ کہیں جی ماس ٹرانزٹ کے اوپر آپ نے ہڑتال کی کہ جس شہر میں نہیں ہے، اتنے برس ہو گئے، آپ نے کبھی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا. پانی کا مسئلہ، صفائی کا مسئلہ، ان ایشوز کے اوپر جو کہ عوام کے ایشوز ہیں، ہاں اپنے مسائل پر آپ نے شہر بند کراتے. ایک پوری تاریخ ہے اس چیز کی. جی دیکھیے، جہاں تک آپ بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں نا، آرٹیکل 140A، جی یہ MQM نے ڈلوایا تھا. جہاں پہ موقع ملا 18ویں ترمیم جو ہے، 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں، ہم صوبوں کو خود مختار ہونا چاہیے، لیکن یہ 18ویں ترمیم میں دھوکہ ہوا ہے. یہ 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی ہے. اس میں ایکیومولیشن آف پاور جو صوبوں میں پاور آ کے اٹک گئی ہے. اس میں آرٹیکل 140A بھی ہے جو کہ MQM نے ڈلوایا تھا، جو تقاضا کرتا ہے کہ ایسی بلدیاتی حکومت کا جو مالی طور پر، انتظامی طور پر، سیاسی طور پر خود مختار ہو. تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ آئینی مسئلہ ہے. عدالتوں میں گئے میں نا، تو عدالتوں کے آگے ابھی جا کے احتجاج کرنا نہیں چاہتے، صرف انتظار کر رہے ہیں. ہماری کئی ایسی پٹیشنز اعلیٰ عدالتوں میں سسک رہی ہیں اور ہم سے درخواست ہی کر رہے ہیں. اگر وقت پانی کے ایشو یقین بڑا اچھا کیا کہ آپ عدالتوں میں گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک عوامی ایشوز کے اوپر جب آپ ہڑتال یا کیمپین کرتے ہیں وہ سسٹینڈ ہمیں کوئی آپ کی تحریک نظر نہیں آئی.
مطلب میرا خیال آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اس درجے پہ آنا چاہیے کہ شہر بند رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے. نہیں، میں دیکھیں، یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب اور مسائل پہ اب آپ نے بڑی اہم سیکنڈری بات کی، مسائل کے اوپر آپ آپ نے شہر ماس بند ٹرانزٹ، کرتے تھے، آپ لوگوں نے کبھی عوامی مسائل پہ تو نہیں کیا؟ آپ نے ماس ٹرانزٹ پہ بڑی اہم بات کی ہے نا کہ آپ لوگوں نے ہڑتال ہی نہیں کی. دیکھیں ہمیں موقع ملا کام کرنے کا نا، ہمیں موقع ملا. جنوری 1988 میں ایم کیو ایم کو بلدیات کراچی کی ملی، 1988 میں بالکل نئی اور نا تجربہ کام ایم کیو ایم تھی. 88 گزرا نہیں تھا، سپٹمبر اکتوبر میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم ورلڈ بینک کی منظوری سے منظور ہو چکا تھا، قرضے ورضے سمیت. اب سوال میڈیا کے پاس ہے کہ وہ پوچھے پاکستان کے حکمرانوں سے کہ یہ کیوں نہیں بنا ہے. اس لیے نہیں بنا کہ آپ تو ہر حکمراں کے ساتھ تھے، ہر پارٹی کے ساتھ تھے، یہ بتا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت میرا عرصے خیال تک حکومت میں رہے. آپ کو بھی غصہ آنا چاہیے میری باتوں کا کہ بھئی کیوں نہیں بنا. جب ایم کیو ایم نے تو بنا دیا تھا نا، ورلڈ بینک سے قرضہ ہی لینا تھا نا. اس کے بعد دینی پڑتی ہے ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ کو. وہ اورنج ٹرین کے لیے تو مل جاتی ہے، کراچی کے لیے نہیں ملی. جو 65 سے 70% ریونیو دیتا ہے، جو سب سے آسانی سے قرضے اتار سکتا ہے نہیں ہے. بولیے گا اپنے کئی پروگراموں میں ایک سال تک ریپیٹ کیجئے گا اس کو. دیکھیے یہ جو میٹرو بس بنی ہے نا، یہ 2007 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ پہلی دفعہ کراچی کی 6 روٹس پہ بننی تھی. قرضہ منظور ہو چکا تھا، کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ قائم علی شاہ صاحب نے آ کے سب سے پہلے اس کو شیلف کیا، اور اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو ساورن گارنٹی نہیں دی، اس لیے نہیں بنے. جو اس کے باوجود بھی آپ اتحادی رہے، نکلے نا، پاکستان پیپلز پارٹی نکلے، کے وزیر بھی رہے. نکلے. وہ انتخابات سے آپ کے چند ہفتے پہلے آپ لوگ نکلے تھے، مطلب پورا آپ نے ٹرم مزے کیے 4-4.5 سال، بلکہ 4.25 سال میں کہوں گا، تو اس کے بعد نکلے تھے آپ. نہیں، ان ایشوز کے اوپر پہلے دیکھیں. ایک اور بات جو میں یہ سمجھتا ہوں، نہیں یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا ایسا ہوا ہے، نکلے بھی ہیں. اس ایشو میں بھی آگے معاملہ اٹکا ہے. 2000 یہ کیونکہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2007 کی ہے. نہیں بالکل، میں کہتا ہوں اسی طرح نکلے جس نے جماعت اسلامی پی ٹی آئی کا جس نے ساتھ چھوڑا نا، کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت میں تھی، الیکشن سے کچھ عرصے پہلے پل آؤٹ کر گئے تھے. یہ آپ لوگوں نے کیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ رئیس امروی جنہوں نے کہ 1965 کے وار میں لکھا تھا خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، وہ 1964 میں لکھتے ہیں کہ لکھنے والوں نے کچھ شہروں کو باعث عز و جا لکھا، اور اے کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا. کب کی بات ہے؟ شاید آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. اس وقت بھی کہہ رہے تھے کراچی کی پہچان جو ہے اور مقدر ہے یوم سیاہ ہے. کوئی نہ کوئی ایشو تھا. میرے نزدیک کراچی کا شاید سب سے بہترین دور 8 اگست 1990 کو شروع ہوا اور 18 جون 1992 کو ختم ہو گیا. ایک ایسا وقت جس میں کراچی کے اندر کرائم 200% کم ہو گیا. کراچی کی راتیں آباد ہونی شروع ہو گئیں، کراچی کے مضافاتی علاقے روشن ہونے شروع ہو گئے، کراچی کی 20-25 ہزار لوگوں کو نوکریاں ملنی شروع ہو گئی. مڈل کلاس کی لیڈرشپ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی تو ہمارے خلاف آپریشن کرا دیا گیا. کچھ تو خون بھی بہت ہو رہا تھا، بوریوں میں لاشیں بھی بہت نکل رہی تھیں. آپ یاد یہ کریں، دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہے اسی لیے پاکستان کی میڈیا سے کہ نہیں، میری بات سنیے پوری، کہ میں میڈیا اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا. ہم روز 40 45 90 تک گئے ہیں ہم لوگوں نے ڈیلی کے بیسس پہ. یہاں پہ میں آپ کو چیلنج کر دوں. میں نے دیکھیں میں تو بڑا اسپیسیفک آپ کو بتایا نا، 8 اگست 1990 سے لے کر 18 جون 1992 تک اٹھائیے دیکھیے. کبھی کراچی میں اتنا اچھا وقت بھی آیا ہے؟ کراچی میں ایسا دور بھی گزرا ہے؟ نہیں ہوا ہے. کون سی لاشیں اٹھ رہی تھیں؟ پرسیپشن کا کام تھوڑی میڈیا کا کام. میڈیا تو اعداد و شمار کے ساتھ بات کرے. پرسیپشن کو ختم کرنا ہی اس کا کام ہے کہ نہیں ان کے خلاف پرسیپشن تو یہ حقائق ہی ہیں. ایسا نہیں ہے، ہوا ہے. اس کے بعد آنے والے وقتوں میں شاید ایم کیو ایم نے جو کچھ 1992 کو ہو گیا، 94 95 96 97 یہ سارا. تو میں نے تو آپ کو کہاں تک بات کی ہے؟ میں نے 18 جون 1992 اتنی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا. اس کے بعد تو جو کچھ ہوا وہ شاید ریئیکشنری سیاست تھی. صحیح ہوئی یا غلط ہوئی یہ الگ معاملہ ہے. لاشیں اٹھانے اور لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل جو کلنگ ہوئی ہے اس کی الگ تاریخ ہے. میں تو آپ سے بول رہا ہوں جو کراچی میں امن ہو گیا تھا یہ برا کس کو لگ رہا تھا؟ یہ معاملہ کراچی کو یہ جو وہ کچھ تو خون ہوا یقیناً ایک بہت جیسے بقول آپ کے کہ 1-2 برس آپ کو حیران ہونی چاہیے تھے. میں نے جو اسٹیٹکس دی ہے اور چیلنج بھی کر دیا ہے. آپ نے کہا نہیں جی لاشیں اٹھ رہی تھی، لاشیں اس کے بعد اٹھنی شروع ہوئی ہیں. نہیں وہ تو یہی بات ہوئی نا کہ بوری بند لاش جو ہے نا، جی یہ تو بہت بڑی کہانی ہے. مجھے لا کے کس سے بتائیے کن لوگوں کی نکلی ہیں لاشیں اور کہاں گئی ہیں؟ جو کہتے ہیں یہاں سے بوریاں گئی ہیں وہاں پنجاب گئی، خیبر پختونخوا.
जा के तलाश तो नहीं कीजिए नहीं, कि की गई है। ज़्यादातर वो जो हो रहा था वो इंटर एमक्यूएम जो राइवलरी थी उसमें लोग हलाक हो रहे थे। अच्छा। मतलब जो उसकी मतलब जब हकीकी बन गई थी, आप लोगों की जमात थी, वो पूरा जो दौर हम लोगों ने रिपोर्ट किया ऑपरेशन के बाद का, इसीलिए तो मैंने बड़े मोहतात अंदाजे में आपको ये नहीं बोला हाँ, कि 90 का दहाई नहीं बोला ना मैंने तो तो आपको लेकिन एक पूरी डेट दी है, आपको ये सोचने का मौका दिया है कि जब कराची में अमन था, कराची खुशहाली की तरफ, कराची की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली बढ़नी थी। जो 70% रेवेन्यू दे रहा और खुशहाल होता और रेवेन्यू देता। कराची देखिए, कराची अगर आबाद रहेगा तो मुल्क की आबादी, मुल्क भी आबाद रहे और शाद आबाद रहेगा। क्योंकि हमें वक्फे पे जाना है, और वो जो सवाल मैंने शुरू किया था इस मतलब इस सेगमेंट में कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का क़याम, वो आपके ख्याल में क्यों इतनी देर हुई? मतलब ये मुतालबा बहुत पुराना मुतालबा था, और इसकी क्या वजह थी कि उसको इतना बड़ा पॉलिटिकल मसला बन गया यहाँ पर? और जी, मुतालबा पॉलिटिकल मसला है या मुतालबे की ना मुखालफत? बनना जो है, जी, क्यों ये तो सवाल कीजिए जो लोग मुखालफत करते रहे। तो आप समझाइए हमें जल्दी से। मैं समझाता हूँ। अब अगले इसमें जी देखिए, कुछ लोगों की ख्वाहिश ये है कि वो पढ़े, और अच्छी ख्वाहिश है, बड़ी इबादत है, लेकिन उनकी ख्वाहिश में शर्त ये भी है कि दूसरा ना पढ़े, ताकि मुकाबले की कोई रुझान नहीं, तसल्ली नहीं हुई कोटा सिस्टम से भी। कोटा सिस्टम, अगर ये दही और शहरी का मसला होता ना, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देहात थे खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ लगना चाहिए था। उसके बाद नंबर 2 पे थे पंजाब में, वहाँ लगना चाहिए था, या फिर बलूचिस्तान में। सिंध में सबसे कम शहरी और दही की आबादियों में सबसे कम अगर रेशो कहीं बैलेंस था, और शहरी इलाके सबसे ज़्यादा कहीं थे, तो वो सिंध था। क्यों हुआ ऐसा? पंजाब भी क्यों नहीं लगा? पंजाब के गरीबों को किसी को ख्याल नहीं है, उसके रूरल एरियाज़ को किसी को ख्याल नहीं है। तो यहाँ से सच्चाइयाँ फूट पड़ती हैं कि सच्चाई ये है कि पंजाब के रूरल एरियाज़ में भी और इसके शहर में भी शायद पंजाबी बोलने वाले रहते हैं दोनों तरफ, तो ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिंध में हुआ ये, तारीख़ी पस मंज़र ये था कि सिंध के जो 17-18 बड़े शहर थे ना, वो हिंदू मेजॉरिटी शहर थे, हिंदू डोमिनेटेड शहर थे, सिंधी हिंदू। तो जब 47 में जो हिजरत हुई है वो एक मुआहदे के तहत हुई है, वो हंगामों की वजह से, फसादात की वजह से लोग नहीं आए, लोगों को ऑप्ट किया, हम इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी थे। तो तय ये हुआ था कि जो लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे उनकी जायदाद अब उनकी नहीं रही है, जो वहाँ से आएंगे हिंदुस्तान से उनकी, और जो लोग हिंदुस्तान से आ रहे थे वो अपनी जायदाद को वहाँ पर ना बेच सकते थे, ना ही किसी को वो तोहफे में दे सकते थे, ना किसी के नाम ट्रांसफर कर मुझे सकते फिर जरा थे। खता देखिए, कलामी नहीं बड़ी करनी- ज़रूरी है, आपको ऐसे वक्त में क्यों पढ़ रहा है, ये था, ये एक आलमी मुआहदा था जिसके तहत आए थे। तो शहरी इलाकों में आके आबाद हुए और इन इलाकों को आबाद किया, इसीलिए कराची एकदम बड़ा शहर बन गया। तो इस तरह के अगर आप दोनों पैरों से दौड़ रहे हैं और मैं लंगड़ा हूं, तो मैं मुतालबा करूंगा आपका आधा चलता फिरता पैर काट के मुझे लगा दिया जाए। चलें, ये नाज़रीन एक दिलचस्प मेरे ख्याल में इन्होंने नुक्ता उठाया है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे लेते हैं वक्फा। और यकीनन ये जो एक तासुर दिया जाता है कि जी शहरी सिंध और देही सिंध में जो तकसीम है, उस तकसीम की वजह सिर्फ क्या कोटा सिस्टम है, या इसमें जो आप ये कहेंगे कि जी वो जो पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो है कि शहरी सिंध जो है वो अपने आप को समझता है कि जी उसको जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है? वाकई इसमें हकीकत है, या ज़रूरत इस बात की कि जी जो रूरल एरियाज़ हैं उनको भी शहरी इलाकों के बराबर लाया जाए और एक ऐसा एक पीरियड उनको फराहम किया जाए कि जिसमें वहाँ के लोग जो है तरक्की करके शहरों के बराबर आ सकें? एक ऐसी बहस है जिस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हमारे आज के खुसूसी मेहमान जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कोटा सिस्टम, और आपने कहा कि जी ये जो ज्यादती की गई है शहरी इलाकों के साथ, यकीनन एक बहुत आपके पास टाइम कम है, मैं फौरन जवाब एक देता हूं। बयानिया बड़ा मजबूत है, लेकिन इसका भी एक जवाब है कि जो हमारे यहाँ देही सिंध में पसमानदगी थी, जो गुर्बत थी, तो आपने क्या कहा बुरा था? आपको उसको टाइम मिलना चाहिए। 50 साल मिल गए उसके लिए ना, पीपुल्स पार्टी हुकूमतों में रही है। सिंध तकसीम है जनाब पहले से, एक मतरूका सिंध है, एक सिंध है। सिंध तकसीम है पहले से। एक वो लोग हैं जो 95% टैक्स दे रहे हैं, यानी 95% रेवेन्यू दे रहे हैं, दूसरे वो जो 95% खर्च कर रहे हैं। एक वो है जिनको 95% देने के अगेंस्ट 5% मिलता है, एक वो है जो 5% देते हैं और 95% मिलता है। तकसीम है ना। अब सिंध की दही आबादी का जो वो है मैंडेट है, वो 95%
ریونیو خرچ کر رہا ہے. 50 سال موقع ملا ہے نا ان کو, 50 سال کا کوٹا سسٹم ہے نا, دو تو تین کیوں نہیں ہوا دو تین آپ کو مرتبہ کیا آپ لوگ لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے میں جب کہ سندھ کے شہری علاقے بھی دیہات سے زیادہ پسماندہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں آج پاکستان کا 65% ریونیو دینے والے شہر کی آدھی آبادی 50% آبادی خطۂ غربت سے نیچے بستی ہے. اگر آج بڑا کرائسس آ جائے نا معاشی, تو دیہی علاقوں والے سروائیو کر جائیں گے, سلم ایریاز والے سروائیو نہیں کر پائیں گے. 2-3 مرتبہ آپ لوگوں کو موقع ملا پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کا مخلوط, کیوں, کیا وجہ تھی کہ جب آپ لوگ جاتے تھے اتحاد میں تو ان سے کیا کنونس بات نہیں ہوتی تھی ان مسائل کے اوپر؟ کیا آپ لوگوں کا مطالبہ, اور آپ جو ان کو بہت زیادہ مطلب الطاف حسین صاحب جب آپ کے رہنما ہوا کرتے تھے اور جو ان کے پیپلز پارٹی کے رہنما ان سے رابطہ کیا کرتے تھے, تو وہ تو بڑے اپنی شرائط منوا لیا کرتے تھے بڑے آرام کے ساتھ. نہیں, رحمان ملک صاحب جو مطلب ہے آل دا ٹائم ان سے نیگوشیٹ کیا کرتے تھے, فیورز دیا کرتے تھے, پارٹی کو ملتے ہوتے تھے آپ کو. یہ وہ دور تھا جس کو کہ یہ 22 اگست تک پہنچنا تھا, جس کی وجہ سے یہ پارٹی میں ایک بہت تسلیم کریں گے کہ آپ کی پارٹی نے مؤثر انداز میں ان مسائل کو نہیں اٹھایا؟ دیکھیے میں نے جو کہ شہری سندھ کے زندگی موت کے مسئلے ہیں. آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ ہی واحد لوگ ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے, آپ کو اور مؤثر طریقے سے اٹھانا چاہیے تھا. اچھا نہیں, میں اگر یہ کہوں کہ یہاں کے عوام نے آپ کو مطلب ہے پورا 100% مینڈیٹ دیا, ساری کی ساری نشستیں دی, تو اس بھروسے بھی دی کہ آپ مؤثر انداز ہی, تو آپ کو فرض تھا, اٹھانا چاہیے تھا آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں, تو لیکن اس میں اگر 2-4 آنچ کے لیے بہت ساری کسر رہ گئی تو لوگ اعتراض تو کریں گے نا خالد صاحب, سوال بھی کریں گے ہم جیسے لوگ. صحیح کہہ رہے ہیں, 2 ایرا ہے نا, ایک تو پوسٹ ایم کیو میں آ رہا ہے, ایک پری ایم کیو میں آ رہا ہے, اس میں بھی اٹھایا ہوگا. اگر اٹھایا ہے ان کے دور میں, تو ہمارے دور میں تو کوٹا سسٹم کم سے کم اس کو ایکسٹینشن نہیں ملا, ہم اسمبلیوں سے باہر آئے تو رہا ہے. بہتوں کے دور میں تو ملا ہے نا, تو ہم تو اٹھاتے رہے ہیں, اسی لیے پہلے نہیں رہا ہے نا, ہم تو لکھواتے تھے کن ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. کوٹا سسٹم کے حوالے سے ایک اور ایشو یہ ہے کہ جو میرٹ کا معاملہ ہے نا, یہ بھی بڑا پیچیدہ ہے. اب میرٹ کا فیصلہ کچھ چند لوگ کرتے ہیں. اب سندھ پبلک سروس کمیشن ہے, وہاں میرٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہاں پہ ایسے 14 لوگ 15 لوگ بیٹھتے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق بھی سندھ کے شہری علاقے سے نہیں ہے. جب خود سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو اس کو وہ ڈکلیئر کریں گے میرٹ ہے, اس کو آپ کیسے تسلیم کر لیں گے؟ پارٹی پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آپ کا بیانیہ ہے ایم کیو ایم کا کہ جی شہری سندھ کے ساتھ تعصب یا زیادتی ہے, ان کا کہنا ہے کہ جی دیہی سندھ کے عوام کی بھی وہ خدمت کرنے سے اتنے ہی قاصر ہیں جتنے شہری سندھ کے عوام ہم جہاں سے ووٹ لیتے ہیں, جہاں سے ہم ووٹ لیتے ہیں, اس کو آپ تعصب نہیں کہہ سکتے, وہ کہہ سکتے ہیں انکمپیٹنس ہے, کرنا نہیں چاہتے, یہ ان پہ الزام لگ سکتا ہے. اس کو تعصب کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا دیہی سندھ بھی اتنا ہی پسماندہ, اتنا ہی مشکل میں, اتنا ہی غربت, اتنا ہی مس مینجمنٹ جو کہ شہری سندھ میں نظر آ رہی ہے. اور شہری سندھ میں کیونکہ میڈیا بیٹھے تو ہم لوگ چور زیادہ مچا لیتے ہیں. اس لیے بھی کہہ رہے ہیں نا جناب کہ اگر ابھی 25 لوگوں کو جج بنایا گیا ہے تو سندھ کے شہری علاقوں کا ایک نہیں ہے, دیہات کا تو ہے نا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 100 لوگوں کو پولیس میں بھی نوکری ملی ہے افسروں کو, ان میں سارے دیہی سندھ کے ہیں, سندھ کے شہری کا ایک نہیں. تعصب نہیں کہیں گے اس کو. اگر لوٹ رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے. اگر دیکھیں ہم تو خود کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم کے ذریعے اگر سندھ کا جو ہاری ہے نا اس کا بیٹا پڑھ لیتا تو شاید تھوڑی سی تسلی ہو جاتی. یہ بھی ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکے. شہری سندھ کے جو نوجوان ہیں یا بچے جو ہیں وہ اب گورنمنٹ کی جابس میں اپلائی نہیں کر رہے, ان کا کوٹے کی سیٹیں خالی جا رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ہوا ہے. ہاں تو آپ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ایک انٹرسٹ نہیں ہے نا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ بڑی نوکری مل رہی ہے, زیادہ پیسے مل رہے ہیں. آپ بحث کو غلط جانب لے کے جا رہے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے. اصل بات ہے حکومتوں کا کام یہ ہے, ریاست کا, کہ آپ برابر کی اپرچونٹی دیں. اس لیے نہیں دے رہے ہیں, کر رہے ہیں وہ. لیکن معاملہ یہ ہے اس وقت اگر جعلی ڈومیسائل کے ذریعے اور جعلی یعنی کہ جس کو 60% نمبر 50% نمبر ملنا چاہیے وہ 70% لے کر رورل ایریا سے یہاں کا جعلی ڈومیسائل بنا کے لے رہا ہے اس کی جگہ, تو مایوسی تو پھیلنی ہے. اچھا, اب ایک اور موضوع پہ جو ایم کیو ایم کی ہم داخلی سیاست کی طرف بات کریں کہ جو پوسٹ 22 اگست کا فیز ہے, الطاف حسین کی 76 سے مطلب باہر رہ کر کیسے شب و روز گزر رہے ہیں؟ کیا بہتری آئی ہے؟ کیا اس میں آپ کو بڑے چیلنجز درپیش ہوئے؟ دیکھیں, ایک تو جماعت اس سے پہلے عادی تھی ایک خاص طرز سیاست اور ڈسپلن کی. اس کے بعد اب ایک ایسے دور میں داخل ہوئی کہ جہاں پر اجتماعی دانش اور اجتماعی فیصلوں سے یہی فیوچر ہونا چاہیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا. بائی ڈیفالٹ, بائی ڈیزائن, جو بھی ہے ایم کیو ایم کو موقع ملا ہے. اور میرا خیال ہے ایم کیو ایم کی کامیابی ایم کیو ایم کی خود کامیابی
کہ اپنے طرز سیاست اور اپنے نظریے تنظیمی معاملات میں زیادہ مؤثر ہو گئے ہیں یہ جو آپ کی اجتماعی قیادت سے، یا وہ جو دور ہوا کرتا تھا الطاف حسین صاحب کا جہاں پر بڑا وہ ایک فیصلہ کر دیا کرتے تھے؟ ڈسپلن کو بھی ڈیفائن کرنا ایک وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے. یہ جو اجتماعی دانش کے ساتھ چلانے کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے یہ اگر کامیاب ہو گیا موقع ملنا چاہیے اس کو، موقع ملے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ ایک اور بہت آسان سوال کہ فاروق ستار صاحب ایک عرصے تک ایم کیو ایم کو سافٹ فیس رہے اور بہت ہی مطلب ہے جہاں بھی وہ فورم ہوا کرتا تھا آپ کی پارٹی کی نمائندگی، کیوں ناراض کر دیا آپ نے؟ کیوں ناراض ہو گئے وہ آپ سے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ناراض نہیں کر دیا. پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے اور وہی ڈسپلن ایم کیو ایم کا پہچان رہی ہے. ہم سب کے لیے میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اگر میں پارٹی کا جو آئین ہے، طریقہ ہے، اصول ہے، روایات ہیں، اس سے الگ ہٹ کے یہ سمجھ کے کہ میری لاٹری نکل گئی ہے، میں آج سربراہ ہوں، جو چاہوں کروں گا، تو پارٹی شاید نہیں کرنے دے گی مجھے بھی. تو کیسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی جو بہت ہی متحد، جس کا ایک تنظیمی ڈسپلن بڑا مثالی ہوا کرتا تھا، ڈسپلن کی اگر ہم بات کریں، پھر اس کو کہتے جی ایم کیو ایم بہادر آباد، ایم کیو ایم پی آئی بی، ایم کیو ایم لندن، اور پھر اس میں ایک آپ کے دوست جو ہیں وہ ایک اور پارٹی بنا کر بیٹھے ہوئے، مصطفیٰ کمال صاحب، آفاق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنے سارے جو ٹکڑے ہوئے ہیں، دیکھیں کوئی یہ ٹکڑا کچھ یہاں پارٹیاں تو جبر کے ذریعے اور جبر کے دور میں بنی ہیں، مجبوری بھی ہوئی ہے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ مجبوری میں چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں. میں آپ سے پھر کہا نا کہ اگر 95% کارکنان ہمت کر کے بھی اس جبر کے دور کے باوجود بھی ساتھ رہے تو پارٹی تقسیم نہیں ہوئی ہے. اس کا تاثر موجود ہے، اس کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ آپ کہیں گے نہیں آپ تو تقسیم ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے تو 24 سیٹیں ہوتی تھیں، 7 ہیں، تو بھائی کوئی اور تو نہیں لے کے چلا گیا نا، کوئی جو تقسیم شدہ لوگ تھے وہ تو نہیں لے گئے نا. ایم کیو ایم کے جو ووٹ تھے وہ 100% ہم ہی پڑے ہیں نا، تو تقسیم نہیں ہوئی ہے، مختصر کر دی گئی ہوگی یا ہو گئی ہوگی. کیا مستقبل کیا لگ رہا ہے آپ کو اپنی پارٹی کا آنے والے 2-4 برس میں؟ دیکھیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی اس سے دور سے گزری ہیں. ہم پہ اس سے بڑے بڑے دور آئے، چھوٹی جماعت تھے لیکن شاید اتنی بڑی طاقت استعمال ہوئی ہے کہ ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو ختم ہو جاتا. ہم اس وقت ختم نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں، ہم رہیں نہ رہیں ایم کیو ایم کا طرز سیاستی ہے جو پاکستان کو اس کی منزل تک پہنچائے گا. جب میں ایک ایسے ایوان کا خواب دیکھتا ہوں جس میں کسانوں کی نمائندگی کسان کر رہا ہو اور مزدوروں کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو، عام عوام، پڑھا لکھا نوجوان بیٹھا ہوا ہو، خاندان نہ بیٹھا ہوا ہو، ایوان لگے پاکستان کا منتخب، خاندانی دکان نہ لگے. بہت بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یقیناً اگر اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم ہونا ہے تو اس میں ایک آپ کو متحدہ قومی موومنٹ سے 100 اختلاف ہو سکتے، لیکن ایک بات جو ہے کہ ان ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں متوسط طبقے کے لوگ، نچلے متوسط طبقے کے لوگ جب تک نہیں ہوں گے، اس وقت تک پاکستان میں نہ جمہوری ادارے جو ہیں وہ مستحکم ہوں گے، نہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ عوام دوست ہوگی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.